موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمد کو 2 نور عطا کیے تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہے، کیونکہ ایک تو قبر میں اندھیرا ہوگا اور دوسرا اندھیرا قیامت والے دن، سورج جب ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے، اس کے بعد سورج کا ٹائم پورا ہو جائے گا، یہ تو کلوز ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، پھر گپ اندھیرا ہوگا۔ تو 2 نور عطا فرمائے، کیوں عطا فرمائے؟ تاکہ جو 2 اندھیرے ہیں، ایک قبر کا اندھیرا اور ایک قیامت کا اندھیرا، اس سے یہ محفوظ رہیں، اس کے نقصان سے بچے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا نور رمضان اور نور قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمائے قبر کا اندھیرا ہے، قیامت کا اندھیرا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں، اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں 1 رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، اس کی رات میں قیام یعنی تراویح سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اس میں جس نے فرض ادا کیا ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات کا ہے، غمخواری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ افطار کروائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو 1 گھونٹ دودھ یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، پہلا عشرہ ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اس کا اوسط درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، اللہ سے جنت طلب کرنا، جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، جنت طلب کرنی چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ اس ماہ کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ پاک ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور مزید جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بھی بناتا ہے۔ جو بندہ پہلا روزہ رکھتا ہے رمضان کا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی دن اور رات میں وہ سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے میں ایک ایسا درخت عطا فرما دیا جاتا ہے جنت میں جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 500 سال تک تیز رفتار گھوڑے سوار اس کے نیچے چلتا رہے، اتنا بڑا درخت۔ اور جب پہلی رات آتی ہے اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی کی طرف نظر فرمائے گا تو پھر اسے عذاب نہیں دے گا۔ ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔
اور جب پھر عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک ماہ رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ ہمیں دیکھے ان کی آنکھیں ٹھنڈی۔ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ رحمت کی نظر فرمائے گا اس کو عذاب نہیں دے گا۔ شام کے وقت ان کے منہ کی بو بھوک کی وجہ سے جو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے آراستہ ہو جائے، عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کو بخش دیتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو اجرت دی جاتی ہے؟ اور رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں سے صبح صادق تک ایک اعلان کرنے والا ایک منادی ندا کرتا ہے اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے، خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ پاک رمضان کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کیسی برکت والی راتیں ہیں رمضان کی کہ روزانہ منادی ندا کر رہے ہیں کہ ہے کو مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، توبہ کرنے والا ہے کوئی تاکہ توبہ قبول کی جائے، کوئی ہے دعا مانگنے والا جس کی قبول کی جائے، کوئی سائل ہے بتائے کوئی سوال کرے اس کا سوال پورا کیا جائے۔ کتنا مانگنا چاہیے ان راتوں میں کہ جب خود اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہہ رہی ہے مانگو جو مانگنا ہے۔ تو ماہ رمضان میں گھر والوں پر خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدر نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔